5 سالوں کے بعد پی آئی اے کی پرواز جب مانچسٹر ایئرپورٹ پر پہنچا، واپس جب اس نے جانا تھا تو اس میں خرابی ہوئی ہے ایئرپورٹ پر، جس کی وجہ سے چیک ان کافی ڈیلے تھی۔ لیکن ہمارے وہ جرنلسٹ جو پاکستانی چینلز میں کام کرتے ہیں، اپنی رپورٹنگ سے پی آئی اے کو نقصان پہنچایا۔ آزاد کشمیر میں اس وقت اقتدار کا جو سین چل رہا ہے، اس میں یہ چوتھا وزیر اعظم بنے گا اب آزاد کشمیر میں۔ وزیر اعظم پاکستان جب دوبارہ گئے ہیں سعودی عرب کے دورے پر تو وہاں کوئی اس طرح کا پروٹوکول ان کو نہیں ملا، جس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ہیں، یوٹیوبر ہیں اور باقی چینلز والے اور انٹرنیشنل خصوصاً چینلز والے، وہ بھی اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب کی بار انہوں نے پروٹوکول کیوں نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں سید عابد قاسمی۔ ناظرین، ہم بات کریں گے پی آئی اے کی جو پہلی پرواز یہاں برطانیہ میں پہنچی گزشتہ روز، اس کا استقبال کیسے کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہیپن ہوا اس کو رپورٹ کیسے کیا گیا، اور پاکستانی جو چینلز ہیں ان کے جو نمائندگان ہیں یہاں برطانیہ میں، انہوں نے کیا کیا رپورٹ کیا اور اصل واقعہ کیا تھا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کشمیری یوم سیاہ کیوں مناتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں جو آزادی کا بیس کیمپ ہے، وہاں حکومت کی تبدیلی ہو رہی ہے اور اس میں کون کیا کر رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب جو دوبارہ سعودی عرب گئے ہیں اور ان کو پروٹوکول اس طرح کا کیوں نہیں دیا گیا جس طرح پہلے دیا گیا تھا۔ یہ 5 سالوں کے بعد پی آئی اے کی پرواز جب مانچسٹر ایئرپورٹ کے قریب پہنچی تو جتنے بھی مانچسٹر میں اور مانچسٹر کے باہر دوسرے شہروں سے جو لوگ تھے وہ خوشی سے وہاں گئے ہیں اور بھرپور طریقے سے طیارے کی وہاں لینڈنگ کو بھی دکھایا گیا اور اس کے بعد وہاں بڑا ایک قسم کا جشن منایا گیا۔ جو اس ایئر لائن پر جنہوں نے سفر کیا ان سے بھی گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح کتنے اچھے طریقے سے ان کو یہاں لایا گیا اور بڑے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا جو پی آئی اے کے سروس ہے اس کو بھی۔ تو جب وہ طیارہ وہاں مانچسٹر ایئرپورٹ پر پہنچا وہ تو ٹھیک ہے، جشن منایا گیا، لیکن واپس جب اس نے جانا تھا تو اس میں کچھ فنی خرابی ہوئی ہے ایئرپورٹ پر، جس کی وجہ سے چیک ان جو تھی وہ کافی ڈیلے تھی۔ لوگ مسافر جتنے بھی تھے وہ ایئرپورٹ پر پھنس کے ایک قسم کا کافی انہیں انتظار کرنا پڑا۔ جب ان کا سسٹم ٹھیک ہوا تو اس کے بعد انہیں کلیئر کیا۔ پی آئی اے میں اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن ہمارے وہ جرنلسٹ جو پاکستانی چینلز میں کام کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہائی کمیشن میں اور پاکستانی قونصلیٹ میں بیٹھ کر ان لوگوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں جو دوسرے جرنلسٹ ان کا ساتھ نہیں دیتے یا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی رپورٹنگ سے حقیقتاً پی آئی اے کو نقصان پہنچایا، کیونکہ انہوں نے یہ رپورٹنگ کیا کہ پی آئی اے میں کچھ خرابی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گئی ہے پرواز، لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ پی آئی اے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، وہ تو اسی طرح تھا، انتظار کر رہے تھے۔ ظاہر مسافر جو چیک ان ہو جاتے ہیں اور ایئرپورٹ پر جو لنک ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے سارے لوگ مسافر باقی طیاروں کے بھی اسی طرح ڈیلے ہوئے ہیں، لہٰذا جو جرنلسٹ ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو چیزیں ہمارے ملک کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں یا اس طرح کی جیسا پی آئی اے ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، اس کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے تو اس کی تہہ تک جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا بات ہے، پھر اس کو اگر لانا بھی ہے تو ایسے انداز میں لائیں تاکہ جس سے ہمارے ملک کی اس طرح کی بدنامت نہ ہو۔ دوسری جو بات شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ 27 اکتوبر کو کشمیری یوم سیاہ کیوں مناتے ہیں، اور 27 اکتوبر وہ دن تھا جب انڈیا نے کشمیر میں اپنی افواج اتاری تھی، کیونکہ 22 اکتوبر کو جب قبائلی لوگ یہاں کشمیر میں داخل ہوئے راولا کوٹ، میرپور اور کوٹلی سائڈ پر، تو اس وقت جب وہ اپنے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، انہوں نے تو مہاراجا نے انڈیا سے ہیلپ مانگی اور انہوں نے کہا جی ہمیں بچایا جائے، اور انڈین افواج انڈیا نے جو ہے کشمیر میں تحفظ کی بنیاد پر کہ کشمیر کا ہم نے تحفظ کرنا ہے، تو انہوں نے وہاں نیو دہلی میں اتاری اور اس افواج نے کشمیریوں پر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا، اور وہی دن تھا 27 اکتوبر 1947 جس دن انڈین افواج نے کشمیر پر قبضہ کر لیا، اور اس ظلم اور قبضے کی یاد میں کشمیری 27 اکتوبر کو جو ہے وہ یوم سیاہ مناتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں پوری دنیا میں، جیسے آج بھی بہت بڑا پروٹیسٹ لندن میں ہوا ہے، اور لندن میں جتنے بھی کشمیری ہیں برطانیہ بھر سے وہ وہاں جمع ہوئے، انہوں نے اس تاریخی جو یہ مظالم ہوئے تھے ان کو یاد کیا،
لوگوں کو بتایا تاکہ آنے والی نسلوں کو بتایا جائے کہ 27 اکتوبر 1947 کو کشمیریوں پر کیا مظالم ڈھائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف جہاں پاکستان کے ہائی کمیشن میں بھی، کونسلیٹ میں بھی، مثلا یورپی ممالک میں، امریکہ، برطانیہ اور خود آزاد کشمیر پاکستان میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں انہوں نے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر بنایا، بلکہ آزاد کشمیر میں تو اس دن چھٹی بھی ہوتی ہے تمام اداروں میں، اور یوم سیاہ کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ دوسرا آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت اقتدار کا وہ جو سین چل رہا ہے، اس میں ظاہر ہے یہ چوتھا وزیر اعظم بنے گا اب آزاد کشمیر میں، اور پہلے جب جو پہلا وزیر اعظم بنا تھا پی ٹی آئی کا بنا تھا، اور اس میں پی ٹی آئی نے اکثریت حاصل کی ہوئی تھی، ووٹ لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم بنایا۔ اس کے بعد جو وزیر اعظم بنا وہ بھی پی ٹی آئی کا تھا، لیکن وہ نوٹوں کی بنیاد پر بنا، اور تیسرا جو وزیر اعظم تھا وہ ایجنسیوں کی ہیلپ کے طور پر بنا، اور یہ چوتھا وزیر اعظم جو ہے یہ پی 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 والے بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کل فیصلہ ہوتا ہے اس کا کہ کون وزیر اعظم بنے گا۔ جو بھی بنا وزیر اعظم اس کے لیے تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ کام کرنے کے لیے ہوگا۔ بہرحال یہ کہ چہرے بدلنے سے کوئی سسٹم اتنا چینج تو نہیں ہوتا۔ ایکشن کمیٹی نے جس طرح پروٹیسٹ کیا اور عوام باشعور ہو گئی ہے، اور جس خطے کی عوام باشعور ہو جائے وہاں پھر کوئی کسی کے کو عہدہ ملتا ہے یا پرائم منسٹرشپ ملتی ہے تو اس کو پھر اس عہدے کو سنبھالنا یا برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جو بھی وزیر اعظم بنے گا ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اچھے عوام کے لیے کام کرے، اچھے طریقے سے آگے چلے، اور یہ جو چیلنج ہے اس کو سنبھالے، اور اگر وہ اس کی کارکردگی بہتر ہوگی، اچھے طریقے سے یہ ٹائم گزاریں گے تو آنے والے ٹائم میں وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، یہ اقتدار جو ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ملے گا تو اس کو اسی کی رضا کے لیے استعمال کرنا، اور اپنے آپ میں وہ جو بادشاہت ہے وہ پیدا نہیں کرنا۔ آپ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے سے ڈریں گے اتنا آپ پر رحم ہوگا، اور یہ ایک نعمت ہوتی ہے، اس نعمت کو مس یوز نہ کیجیے گا، یہ میری گزارش ہوگی۔ جو بھی وزیر اعظم بنے گا ہماری دعائیں اور ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جب دوبارہ گئے ہیں سعودی عرب کے دورے پر تو وہاں کوئی اس طرح کا پروٹوکول ان کو نہیں ملا، جس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ہیں، یوٹیوبر ہیں اور باقی چینلز والے اور انٹرنیشنل خصوصاً چینلز والے، وہ بھی اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب کی بار انہوں نے پروٹوکول کیوں نہیں دیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس کو جاننے کے لیے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، نئے معاہدے، لیکن اس وقت ضرورت اس پروٹوکول کی اس وجہ سے تھی کہ اس وقت کچھ معاہدے کرنے تھے، اور ان معاہدوں کے لیے ان کو پروٹوکول دینا ضروری تھا۔ اب وہ چیزیں ہو چکی ہیں، ان کا کام ہو چکے ہیں۔ اب ان سے جو وعدے ہوئے تھے یہ گئے تھے اپنے وعدے پورے کروانے کے لیے، لیکن انہوں نے اس طرح کا پروٹوکول نہیں دیا کیونکہ ان کا کام تو ہو گیا، ان کا بھی رہتا ہے۔ تو یہ اب کب ہوگا ان کا کام، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ملتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو دوبارہ آپ کے ساتھ جڑیں گے نئی تازی نیوز کے ساتھ، اور کسی بات پر تبصرہ کرنا ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔